نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اسحاق جھالوی کون تھے؟ اسحاق جھالوی، جسے بعض اسحاق مدنی کہتے ہیں، اس کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ کون تھے۔ یعنی پوچھنے کا مقصد محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مسلک کے اعتبار سے کس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، کہ وہ شیعہ تھے یا اہل سنت والجماعت میں یعنی علماء دیوبند میں شامل تھے، یا وہ بریلوی تھے یا غیر مقلد اہل الحدیث تھے، کون تھے؟ اور وہ بھائی کہتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان یعنی اس کے بیانات سنتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ تو وہی بات یہ ہے کہ اسحاق جھالوی یہ اصل میں غیر مقلد تھے، یعنی اہل الحدیث کہلانے والے غیر مقلد تھے، کیونکہ غیر مقلدین نے خود ایک چھوٹ دے رکھی ہے کہ بھائی تحقیق کرو، ہر بندہ محقق بن سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے، وہ مسائل جان سکتا ہے۔ تو اس طرح وہ بھی ایک قسم کا ایک محقق تھا، اپنے آپ کو محقق سمجھتا تھا، اور پھر اس نے اپنی طرف سے مسائل سمجھنا شروع کر دیے، اور جب مسائل سمجھنا شروع کر دیے تو ان کی بعض باتیں غیر مقلدین کے خلاف ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، بعض باتوں میں اس نے احناف کی تائید کر دی، بعض باتوں میں اہل تشیع کی تائید کر دی۔ یوں سمجھو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود محقق بن گیا، پھر اس پر غیر مقلدین ناراض ہو گئے۔ پھر غیر مقلدین نے کیا رائے اختیار کی اس کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں آپ پہلے خلیل الرحمن جاوید کی ویڈیو کلپ سن لیجئے۔ اب بعض اوقات میں کہا کرتا ہوں کہ مختصر ویڈیو کلپ، اس بار میں مختصر نہیں کہہ رہا، کیونکہ کسی محسن نے کہا کہ بھئی آپ یہ مختصر کہا کرتے ہیں کہ مختصر ویڈیو کلپ۔ ہمیں معلوم ہے نا کہ بھئی یہ جو ویڈیو کے دوران کسی اور کی ویڈیو وہ ظاہر ہے چھوٹی ہوتی ہے، آپ خامخواہ مختصر کہتے ہیں، تو بھئی چلو یہ بھی بات اس کی لے لیتے ہیں، کیونکہ کوئی سمجھانے والا، اصلاح کرنے والا ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ چلو بھئی ویڈیو کلپ سن لیں خلیل الرحمن جاوید کی کہ وہ اسحاق جھالوی کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ مولانا اسحاق مدنی کون تھے؟ لوگ کہتے ہیں شیعہ۔ اسحاق مدنی نہیں، یہ اسحاق جھال والے کہلاتے ہیں، فیصل آباد کے تھے، اور فیصل آباد میں ایک گاؤں ہے جھال، تو یہ اسحاق وہ سفید داڑھی والے آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہوگا، صرف یہاں داڑھی ہے، سائیڈوں پہ داڑھی نہیں ہے۔ یہ پہلے اہل حدیث تھے، پھر پتہ نہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا، اور پھر یہ آخری عمر میں بالکل رافضی ہو گئے، شیعہ ہوئے۔ تو یہ تھے خلیل الرحمن جاوید، جو غیر مقلد ہیں، اہل الحدیث ہیں، وہ مان رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ اسحاق جھالوی اہل الحدیث تھے، پھر یہ گمراہ ہو گئے۔ یعنی اس نے مان لیا کہ اہل حدیث تھے، گمراہ ہو گئے، ان کا غیر مقلد ہونا یقینی ہو گیا۔ اب گمراہ ہونا، اس پر اور غیر مقلدین نے بھی اعتراض کیا ہے، اس پر جو ہے نا باتیں کی ہیں۔ صدیق رضا نے بھی کہا ہے کہ حضرت صدیق رضا کو سن لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں۔ علماء اہل حدیث نے مولوی اسحاق جھالوی کی زندگی میں ہی اس سے علل اعلان براءت کا اظہار کر دیا تھا، اور اپنے رسائل اور جرائد میں شائع کر دیا۔ الاعتصام کے علاوہ اور بھی بعض رسائل میں یہ استفتاء اور یہ فتویٰ شائع ہوا۔ اس پر جلیل القدر، وقت کے جلیل القدر اہل علم جو ہیں، علماء اہل حدیث جو ہیں، انہوں نے اس پر دستخط کیے اور اس فتوے کی تائید کی کہ واقعی شخص مذکور جو صحابہ کے بغض میں مبتلا ہے، قطعاً اہل حدیث کہلانے کے لائق نہیں، اس کو اہل حدیث لکھا جائے یا کہا جائے، یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ وہ کون سے علماء کرام تھے؟ 28 علماء کرام کے دستخط ہیں۔ سامعین ناظرین، صدیق رضا صاحب کہتے ہیں کہ تمام علماء نے، یعنی علماء اہل حدیث 28 علماء بتا رہے ہیں کہ 28 علماء نے اسے یعنی متفقہ فتویٰ دیا کہ یہ اسحاق جھالوی، جسے اسحاق مدنی بھی کہتے ہیں، یہ گمراہ ہیں، یعنی اہل الحدیث نے اس سے برات کا اعلان کیا۔ تو یہ عجیب بات ہے، لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہیں نا، کوئی ان کے مسلک میں آ جائے، غیر مقلد بن جائے، تو یہ شور کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے مسلک میں فلاں آ گیا، ہم حق پر ہیں۔ اب ان کو کیا کہیے، آپ کے یہ مسلک کے کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 علماء نے اسے گمراہ قرار دیا، وہاں عمر صدیق نے کے مناظر کے لیے وہ کہہ رہے ہیں 34 علماء نے عمر صدیق کی گمراہی کا فتویٰ دیا۔ یہ ان کے اپنے گمراہ ہو رہے ہیں، کبھی شیعہ ہو رہے ہیں، بدیہ وہ ناصر مدنی پر انہوں نے جو فتوے لگائے۔ تو ان کے بڑے بڑے پتہ نہیں کہا جا رہے ہیں، پھر ان کے لیے وہ القابات تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ جو کبھی کہتے ہیں نا کہ شیخ صاحب، فضیلت الشیخ، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور تبدیل ہو کر کیا رخ اختیار کرتے ہیں، ذرا توصیف الرحمن کی زبانی سن لیجئے۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا،
انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے. تو آپ نے سنا کہ اب وہ ان کو مردود کہہ رہے ہیں کہ ہماری مناد ہے نا کہ مولانا محمد اسماعیل محمد صاحب وہ کہتے تھے نا کہ ان کے سارے ملعون ہیں، ہمارے سارے مرحوم ہیں. ہمارے بڑے فوجی ہم کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب یہ جاتے ہیں کہتے ہیں سارے یہ مردود ہیں. ابھی وہ رانا شمشاد کے متعلق غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کہا کہ زمین نے سکھ کا سانس لیا، یہ ملعون رافضی تھا. اب مجھے بتائیں کہ ان کو کیا کہیں؟ بھئی آپ نے خود چھوٹ دے رکھی ہے نا، خود اجازت دی ہے کہ تحقیق کرو، تو وہ تحقیق کر کے بیچارے پتہ نہیں کہاں جا کر پہنچتے ہیں، کیوں تقلید سے تم نے انہیں روکا ہوا ہے. بہرحال تو یہ بھئی بات سیدھی ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں تھا، یہ پکا غیر مقلد تھا. پھر غیر مقلدیت میں آ کر ترقی اس نے کر لی، پھر کہاں تک پہنچا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ غیر مقلد تھا جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں.